نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 64 سے 66 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولئنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ آیت 64۔ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم۔ آیت 65۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ آیت 66۔ ترجمہ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اپنی انہی باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان کے اکثر لوگوں میں سرکشی اور کفر بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت و بغض ڈال دیا۔ یہ جب کبھی لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد مچانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے اور نعمتوں والی بہشتوں میں انہیں بسائے بغیر نہ رہتے۔ اگر یہ تورات و انجیل پر کاربند رہتے اور اس پر بھی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا ہے تو یقیناً ان کے رزق کا سامان اوپر نیچے سے ہوتا۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانی راہ والی ہے اور اکثر لوگوں کے عمل سخت شرمناک ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 64 سے 66 کا۔ تفسیر۔ آیت 64۔ یہودیوں کی اللہ کی شان اقدس میں گستاخی، یعنی یہودیوں نے رب العالمین کی بلند ترین شان میں سخت گستاخی کی اور منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ اللہ تو کنجوس ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت 181 میں یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ کنجوسی کی تعبیر ان الفاظ سے کی کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں مغلولتاً یعنی بخیل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ اپنے پاس مال روکے ہوئے ہے اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا۔ بندھے ہوئے ہاتھوں سے بخل سے کنایا ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ محاورہ آیا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 29 میں تو اپنا ہاتھ گردن میں بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل پھیلا ہی دے، پھر بیٹھ کر پچھتائے
اور برا بھلا سنے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ بخل و اسراف سے منع فرماتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی شاس بن قیس نے کہا کہ آپ کا رب بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حق تعالیٰ نے اس کی ترویج فرمائی اور انہوں نے اللہ پر جو بہتان اٹھایا تھا اسے رد فرمایا، اور فرمایا کہ انہی کے ہاتھ تنگ ہیں اور انہی کا مال خرچ کرتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ پھر یہ کفریہ باتیں بناتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا ہے۔ واقع بھی یہی ہے، کیونکہ یہودیوں کا بخل و حسد اور ان کی بزدلی اور کمینگی مشہور زمانہ ہے۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت 53 اور 54، کیا ان کا ملک میں حصہ ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک چھلکا بھی نہ دیں گے، یا اللہ نے اپنا جو فضل لوگوں کو دے رکھا ہے اس پر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 61 میں فرمایا ان پر ذلت و غربت ڈال دی گئی۔ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، یعنی اللہ وسیع فضل والا اور بھاری عطاؤں والا ہے، اور ہر چیز کے اس کے پاس خزانے ہیں۔ ہر نعمت اس کی عطا کی ہوئی ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے ہمارے واسطے ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، جو دن رات صبح و شام سفر و حضر میں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے کام آتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 14 میں فرمایا تم نے اس سے جو کچھ مانگا اس نے وہی تم کو دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہ سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور انتہائی ناشکرا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حق تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس میں خرچ سے کمی نہیں آتی۔ اللہ دن رات پانی کی طرح نعمتیں بہاتا ہے۔ بتاؤ تو جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے کیا کچھ خرچ نہ کیا ہوگا؟ لیکن آج تک کے خرچ نے بھی اس کا ہاتھ میں کمی نہیں پیدا کی۔ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں فیض یا قبضہ ہے جس کو بلند و پست کرتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کرتا رہ، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ پھر فرمایا یہ نعمت اکثر یہودیوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ آپ کے دشمنوں کے حق میں عذاب ہے۔ جس طرح ان سے ایمان والوں کے ایمان و عمل صالح اور علم و نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح کافروں، حاسدوں اور بے ایمانوں کے دلوں میں سرکشی اور کفر بڑھتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں آیت 44 میں فرمایا آپ فرما دیں قرآن ایمان والوں کے لیے روشنی اور دلوں کی بیماریوں کا تریاق ہے، اور بے ایمانوں کے لیے کہ کانوں میں میل ہے اور ان کے حق میں اندھاپن ہے، وہ دور والی جگہ سے پکار رہے ہیں۔ سورہ اسرا کی آیت 82 میں فرمایا قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جن میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے ٹوٹے میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے عداوت ڈال دی، یعنی ان کے فرقوں میں قیامت تک اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی مخالفت و تکذیب کر کے حق پر جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا یہ جب کبھی لڑائی کی آگ سلگانا چاہتے ہیں حق تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، یعنی جب کبھی آپ سے مکارانہ چال چل کر دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے لڑائی کرنے کے منصوبے باندھتے ہیں تو حق تعالیٰ انہیں باطل کر دیتا ہے اور ان کی چالیں الٹ دیتا ہے۔ پھر ان کی ناپاک سازشوں کا وبال انہی ہی آ گھیرتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں فساد پھیلانا تو ان کی گھٹی میں ہے، اور یہ فتنے اٹھانے میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ شرپسندوں کو جو دنیا میں نقص امن کے باعث ہوں پسند نہیں فرماتا۔ آیت 65، یعنی اگر اہل کتاب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور گناہوں کے کاموں سے اور ممنوعات سے پرہیز کرتے تو ہم ان کے گناہ مٹا کر انہیں بہاروں اور نعمتوں والی بہشتوں میں داخل کر دیتے اور دوزخ سے بچا کر جنت کی بہاریں نصیب فرماتے۔ آیت 66، شرائع پر عمل کرنے سے زمین و آسمان کی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اگر یہ تورات و انجیل پر کاربند ہو جاتے اور بلا تحریف کے ان پر عمل پیرا ہوتے اور انہی کی رہنمائی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور قرآن پر بھی عامل ہو جاتے، کیونکہ ان کی کتابیں آپ
پر اور آپ کی شریعت کی پیروی پر انہیں ہدایت فرماتی ہیں، پھر اگر وہ اپنی کتابوں ہی کی ہدایتوں کے مطابق ایمان لے آتے تو ان پر وقت پر آسمان سے بارش ہوتی اور زمین کی برکتیں اور پیداوار خوب بڑھ جاتی، ان کی روزیوں میں فراخی ہوتی، عیشوں میں وسعت اور زندگیوں میں طہارت پیدا ہو جاتی، ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں اور ہو جاتی۔ علم کے اٹھائے جانے کا مطلب ایک حدیث میں ہے عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ زیاد بن لبید نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہم نے قرآن سیکھ لیا اور اپنی اولاد کو بھی سکھا دیا؟ فرمایا ابن لبید تیری ماں تجھے گم کرے، میں تو تجھے مدینے والوں میں سمجھدار سمجھتا تھا، کیا تورات و انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس نہیں ہے؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو کتاب اللہ کے ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ پھر یہ آیت پڑھی، یعنی علم اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے اور وہی علم مفید ہے جس پر عمل کیا جائے۔ پھر فرمایا ان میں ایک گروہ درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے ہے لیکن اکثر بدکار ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 159 میں فرمایا موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت حق پر ہے اور ہدایت یافتہ ہے اور حق ہی سے انصاف کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا سورہ حدید کی آیت 27 میں ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو ان کا ثواب دیا، لہذا حق تعالیٰ نے ان کا اعلیٰ مرتبہ درمیانہ روی بتائی، لیکن یہ امت محمدیہ کا دوسرا درجہ ہے اور اس مرتبے کے اوپر نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا درجہ ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ فاطر کی آیت 32 میں پھر ہم نے اپنے منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، یا بعض تو ان میں سے ظالم ہیں، بعض اوسط درجے کے ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ بڑا بھاری فضل ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ صحیح یہی ہے کہ امت محمدیہ کی تینوں قسمیں جنت میں جائیں گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم 71 فرقوں میں بڑھ گئی، جن میں سے 70 فرقے جہنمی ہیں، بس ایک فرقہ جنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 فرقوں میں بڑھ گئی، جن میں سے 71 فرقے جہنمی ہیں، بس ایک فرقہ جنتی ہے۔ میری امت دونوں قوموں سے بڑھ جائے گی، اس کے فرقے 72 سے زیادہ ہوں گے، بس ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جو جماعت کے ساتھ ہوگا۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 64 سے 66 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔